حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جہنم کی آیات پڑھتے فجر کی نماز میں، بعض دفعہ اللہ کے خوف سے روتے روتے زمین پر گر جاتے. بہت واقعات ہیں اسلاف. تبھی ان کو نماز میں لطف بہت آتا تھا. جب جنت کی آیات تلاوت کرتے تو جیسے جہنم میں خوف زیادہ آتا، جنت کی آیات میں لطف اور مزہ بھی ایسا ہی آتا. میں ایک اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا، وہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. رابعہ العدویہ رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑی تابعیہ ہیں، بہت بڑی اللہ والی بزرگ تھی. ان کا جب نکاح ہوا تو ان کے شوہر جب دلہن کے کمرے میں آئے تو دلہن کا کمرہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ سجا ہوا، اور دلہن بھی سجی ہوئی ہوتی ہے. بعد میں سجے نہ سجے، اس دن بیوٹی پارلر والے سجا کے، بعد میں ساری زندگی بیچارہ شوہر اس آس میں رہتا ہے کہ کب یہ اس دن کی طرح تو ممکن اس بات. ہمارے ایک دوست تھے، طلبہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو غصہ بہت آتا تھا. جب ہم طالب علم تھے نا، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو طلبہ کی عادت ہوتی ہے جو چڑھتا ہے نا اس کو اور زیادہ چھیڑتے ہیں، مزہ آتا ہے پھر. تو طلبہ کیا کرتے تھے، اس طالب علم کو نا چھیڑتے تھے تھوڑا سا، ایسے کوئی موٹا کہہ دیا یا ٹھکنا کہہ دیا اس کو، وہ ایک دم غصے میں. تو پھر اسے اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے. یعنی ایک تو اس کو ٹھکنا کہہ کے اس کو جو غصہ آیا کہ مجھے ٹھکنا کیوں کہہ رہے ہو، جب اس کو غصہ آتا تو کیا کہتے تھے؟ اعصابی کمزوری ہے. اتنا غصہ، اس کو اور غصہ آتا تھا. تو میں اس سے کہتا تھا، میں کہتا سب طلبہ نہیں ایسے ہوتے، شرارتی جو باز ہوتے ہیں. تو میں اس سے کہتا تھا اللہ کے بندے تم غصہ نہ ہوا کرو تو یہ تمہیں چھیڑنا چھوڑ دیں گے. پہلے تو وہ جو تھے نا، ان کی جب شادی ہوئی تو وہ آئے، دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہے اور دلہن بھی سجی ہوئی، اور خوشبو سے میں باتیں یاد آتی ہیں. تو یہ جو خوشبو آج کل الکوہل والی، اسپرے والی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ انسان کا دماغ کیا کرتی ہیں؟ خراب کرتی ہیں. ان میں خوشبو تو ہے مگر دماغی سکون نہیں ملتا. نیچرل خوشبوئیں استعمال کیا کریں جیسے عرب لوگ استعمال کرتے ہیں. عرب کی خوشبوؤں میں دماغ معطر ہو جاتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، اعصاب کو قوت ملتی ہے. یہ جو گوروں کی خوشبو ہے نا اسپرے، یہ وقتی طور پر اچھے ہوتے ہیں مگر اس سے دماغ کو سکون نہیں ملتا. اوریجنل نہ ملے تو 2 نمبر بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ لگا لیا کریں. مشک مل جائے وہ لگا لیں، یا کوئی بھی دیسی جو اچھی کوالٹی کی ہو. دیسی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیمبو کا پانی آپ نے لگا لیا اور سارے نمازیوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو خوشبو جو ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے، وہ الکوہل والی بھی جائز ہے مگر جو نبی جو لگایا کرتے تھے وہ دیسی خوشبوئیں ہوتی تھیں. جتنا انسانی ہاتھ اس میں کم سے کم لگیں گے اتنا اس خوشبو کا اثر اچھا ہو. دیکھو رات کی رانی کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہو، کیسا دماغ معطر ہوتا ہے. بیٹھ جائے انسان، بلا اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کیونکہ وہ نیچرل ہے. تو نیچرل خوشبوؤں کا استعمال کیا کرے، اس کے فائدہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے اس سے، اعصابی قوت. تو وہ اور نماز پڑھنا شروع. سردے میں رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. دلہن نے کچھ دیر تو دیکھا بھائی یہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. آج کی دلہن ہوتی پتلی گلی سے نکل جاتی، کس ملا کے پلے باندھ دی ابا نے لا کے، کس مولوی سے ابا نے شادی کرا دی. تو وہ دلہن نے کہا چلو جی ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. جب میاں صاحب لفٹ ہی نہیں کرا رہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. تو ساری رات وہ بھی دلہن بھی نماز پڑھتی رہی شوہر کے ساتھ. صبح جب دلہن کے بھائی ملنے کے لیے آئے اپنی بہن سے اور اپنے بہنوئی سے کہ حال حوال پوچھیں، تو بہن سے پوچھا کہ بھائی کیسا پایا بہنوئی کو، کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ساری رات یہ نماز میں، بولو بھائی، کوئی بات چیت کا موقع ملا ہی نہیں. کوئی خیر خیریت، کوئی قوم ذات، ٹھیک ہے نا. پہلے تو شادی ہوتی تھی تو ابا اماں پکڑ کے کر دیتے تھے نا، بعد میں پوچھتے تھے بھی کون ہے. ٹھیک. تو اب تو سب پتا ہوتا ہے. تو خیر اس موضوع کی طرف نہیں جاتا میں. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے، دلہن آپ کے پاس بیٹھی ہوئی، آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں جب کمرے میں آیا تو میں نے یہ خوبصورت منظر ظاہر ہے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. کنوارا سڑا ہوا بیچارہ جو ہے نا، جو کنوارے سڑے ہوئے معذرت کے ساتھ، ان کو زندگی میں کبھی بہاریں کہاں نظر آتی ہیں. تو جب شادی ہوتی ہے انسان کی، پھر وہ زندگی کی بہاریں کی ابتدا 4-5 دن کے لیے ہوتی ہے.
تو وہ جو تھے نا, انہوں نے کہا کہ میں جب اس کمرے میں آیا تو خوبصورت بیوی دلہن سجی ہوئی اور یہ ماحول, تو مجھے فوراً کیا یاد آ گئی؟ جنت. کہ یہ تو انسان نے انسان کے اکرام کے لیے کمرہ سجایا اور میری بیوی کو لا کے بٹھا دیا. ایک وہ دن ہوگا جب جنت ہوگی اور اس میں اللہ کی سجائی ہوئی حوریں ہوں گی جو جنتیوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں گی یاقوت اور مرجان کی طرح, جیسے اللہ نے ان کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا ہے. وہ منظر کیا ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا. تو مجھے جنت کی ایسی طلب پیدا ہوئی ہے کہ میں ساری رات اللہ سے دعا میں جنت مانگتا رہا ہوں ہے کہ اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. اب دیکھو ان کو یقین تھا نا, تو وہ منظر دیکھ کر اس جنت کی یاد کیا ہو گئی. ہمارے ہاں ایک تصور ممکن ہے, ہمارے ہاں اگر جب پہلی رات ہوتی ہے نا تو فجر کی نماز, وہ کہتا ہے جنت منت فی الحال ایک طرف رکھو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اگر جہنم میں بھی چلے گئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ابھی بیگم سے باتیں کرو بیٹھ کے, ابھی ان کے پاس ٹائم گزارو, دنیا چھوڑ دے گا مگر کمرہ نہیں چھوڑتا. کوئی دوست ملنے کے لیے آ جائے بھائی, چند دن یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کے بعد پھڈے بازی شروع, پھر کمرے میں آتا ہی نہیں ہے. پھر عورتیں ساری زندگی بیچاری ترستی رہتی ہیں کہ میاں ہمیں ٹائم دیتا ہی نہیں. تو بھائی آپ اسی طرح دلہن بن کے بیٹھ جاؤ, ٹائم دے گا, دیکھو کمرہ سجاؤ, اسپرے کرو, پھول وول لٹکاؤ, صحیح ہے نا, اور اسی طرح سج کے بیٹھ جاؤ, آئے گا پھر انشاءاللہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے جنت کی یاد آئی اور میں اس میں مشغول ہو گیا. کیسے اسلاف تھے, بات بات پہ کیسے وہ جنت کے لیے, اور اسی طرح کوئی آگ دیکھتے تو وہ جہنم کا خوف ان کے دلوں پہ طاری ہو جاتا. انشاءاللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز, جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے, اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے, وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا, میں نے ہی آپ کو سجایا, میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی, جھجک محسوس ہوئی, تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا, پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو, اور بھی عورتیں بیٹھی تھی, چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی, تو کہا تم عورتیں بھی پیو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے, زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا, اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی, گھمانے لگی, تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں, جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تعالیٰ. آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, بھوک اور جھوٹ. پی لو, مطلب کیوں شرما رہی ہو, پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں, لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو, اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہا؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا, تو آپ نے کچھ دیا, مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں, کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو, نہ اپنی بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر, آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں, اینی تھنگ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائے. تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد, اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں, تو کھلائے پلائے کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے علاقے, سماج, ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں, ٹھیک ہے بہرحال. تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز, جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو,
جب خلوت میں ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سی بات اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو، دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جس سے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت دن، اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے، ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے۔ ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم، تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے۔